قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب یا خاتم النبیین۔ حمد و صلاۃ کے بعد پیر طریقت، رہبر شریعت، فخر المشائخ، زینت المشائخ، تاجدار علماء، شیخ الحدیث والتفسیر، ولی ابن ولی، فقیہ اعلیٰ ابن فقیہ اعظم، حضور قبلہ سیدی خواجہ پیر مفتی محمد محب اللہ صاحب نوری دامت برکاتہ العلیٰ طول اللہ عمرہ، اساتذہ کرام، علماء اہل سنت، میں اور آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں نسبت نوریہ عطا فرمائی۔ یہ حقیقت بات ہے، یہ معمولی بات نہیں۔ قیامت کے روز قبر حشر میں جب اس نسبت کا ظہور ہوگا تو پتہ چلے گا کہ نسبت نوریہ کیا ہے۔ موجودہ دور میں آپ دیکھیں، سوشل میڈیا پر دیکھیں آپ، بہت بڑے بڑے آستانے، ان میں آپ کو رافضیت نظر آئے گی، تفضیلی سجادہ نشین نظر آئیں گے آپ، کسی نہ کسی صحابی کا بے ادب گستاخ نظر آئے گا۔ الحمدللہ ہم اس نعمت پہ جتنا اللہ کا شکر ادا کریں واللہ اتنا ہی کم ہے کہ اللہ نے ہمیں وہ عظیم آستانہ عطا فرمایا ہے جہاں پر پیور خالص 100% سے بھی خالص وہی عقائد ہیں، صحابہ اور اہل بیت والے عقائد۔ میری بات سنیں، ہم سب پیر بھائی ہیں، استاد بھائی ہیں، تو آپ کو اس نعرے میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ آپ کو اختلاف ہے، نہیں، کسی کو بھی نہیں، سب محبت والے ہیں۔ پھر یہ نعرہ اتنا اونچی ہونا چاہیے، پتہ چلے کہ غلام علی فقیہ اعظم بیٹھے ہیں، سیرت نوری صورت نوری، ابھی بھی نہیں، زور سے نعرہ، سیرت نوری صورت نوری۔ چلو کچھ آواز آئی ہے، مکمل تو نہیں لیکن کچھ آئی ہے۔ اس موجودہ دور میں یقین جانیں اتنے نقصان ہو رہے ہیں اہل سنت و جماعت کے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن یہ وہ عظیم آستانہ ہے جہاں پر وہی سیدھی راہ ملتی ہے جو سیدھی مدینے کو جاتی ہے۔ زور سے کہہ دو ذرا۔ اور آپ بھی، یہ فقیر بھی دیکھتے رہتے ہیں سجادہ نشینوں کو، باپ کے لاکھوں مرید ہیں،
دادے کے لاکھوں مرید ہیں، اور سجادہ نشین کی ایسی کیفیت ہوتی ہے، نہ گفتہ بھی، چہرے پہ داڑھی نہیں ہے تو خشخاشی داڑھی ہے، نماز کا خیال نہیں، اخلاقیات کا خیال نہیں۔ وہ کہاں کہ جو پیر رومی نے کہا، پیر کامل صورت ذل الہ، کہہ دو موجودہ زمانے میں نظر کرو، دیکھو، آپ میری بات سے اتفاق کریں گے، یہ اللہ کے ولی، یہ عظیم شخصیت، دیکھو چہرہ، دیکھو، زیارت کرو، دل میں اللہ کی یاد آئے۔ پیر رومی نے جو فرمایا، پیر کامل صورت ذل الہ، پیر رومی نے فرمایا یک زمانہ صحبت با اولیاء، یہ ہیں وہ پیر جو مدینے والے کی سیرت بتاتے ہیں، مدینے والے کی سنت بتاتے ہیں۔ نسبتیں بڑی چیز ہیں، بڑی اعلیٰ ہے۔ باپ کو دیکھو تو وہ قطب زمان ہے، والد گرامی کو دیکھو تو قطب زمان ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے 3 بار ارشاد فرمایا تھا، محمد نور اللہ، ہم نے تمہیں زمانے کا قطب بنا دیا۔ سبحان اللہ، اولیاء کو تو ان کے نظر نہ لگ جائے۔ ادھر سے بھی آواز آ جائے ذرا۔ علماء کو سبحان اللہ زیادہ کہنی چاہیے، یہ نہیں کہ علماء کو سبحان اللہ کہنے کی اجازت نہیں ہے، ذرا زور سے کہو۔ والد گرامی وہ ہے جو ظاہری اعتبار سے سید الفقہاء فی عصرہ، امام المحدثین فی عصرہ، سید المحققین فی عصرہ، تاجدار فقاہت، اور باطنی اعتبار سے دیکھیے تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے خود فرمایا انہیں، محمد نور اللہ، ہم نے تمہیں زمانے کا کتب بنا دیا، زمانے کا کتب بنا دیا، جنہیں حضور فرمائے۔ باپ ایسا ہو جو زمانے کا کتب ہو، ماں ایسی ہو جو رابع وقت ہو، عابدہ بھی ہو، زاہدہ بھی ہو، صالحہ بھی ہو، اور ام العلماء ہو۔ والدہ ام العلماء والمشائخ، والدہ بھی ولیہ، والد گرامی قطب زمان، اور نسبتیں گنتے جائیں تو ساری نسبتیں ہی بڑی خوبصورت ہیں، لیکن خود ان کی ذات کو دیکھیے کہ اللہ نے انہیں مظہر فقیہ اعظم بنایا ہے۔ الحمدللہ کسی کے دل میں یہ بات نہ آئے کہ یہ سامنے ایسی بات کرنا جائز نہیں ہے۔ آپ کو کیا خبر، ایسی بات سوچنے والے کے متعلق کہہ رہا ہوں، اس کو کیا خبر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مستدرک حاکم میں، طبرانی کبیر میں حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، اذا مدح المومن فی وجہہ رب الایمان فی قلبہ، جب مومن کی تعریف صحیح کی جائے تو دل میں ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ زور سے کہہ دو ذرا۔
اور حق تو یہ ہے کہ ہم اس آستانہ عالیہ کا ایک دن کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے، قسم بخدا۔ اگر میں مزدور ہوتا تو میری کیا کیفیت ہوتی، اگر میں دکاندار ہوتا تو میری کیا کیفیت ہوتی، اگر میں کوئی کاروبار کرنے والا ہوتا تو میری کیا کیفیت ہوتی۔ یہ تو انہوں نے بولنا سکھایا ہے، یہ تو انہوں نے پڑھایا ہے، انہوں نے بولنا سکھایا ہے، زبان بھی انہوں نے عطا فرمائی ہے، یہ سب انہی کا کرم ہے۔ ہم دن میں ایک بار نہیں لاکھ بار ان کے قدموں کو بوسہ دیں، ان کے قدموں کی خاک کو سر پہ رکھیں، اللہ کی قسم پھر بھی ان کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ ہم خوش نصیب ہیں، اللہ نے ہمیں وہ آستانہ دیا ہے جس آستانے کا تعلق مدینہ کے ساتھ ہے۔ زور سے کہہ دو ذرا۔ جو کہتا ہے موجودہ دور میں مجھے پیر کامل نہیں ملتا، میں کس کا مرید بنوں، وہ مجھ سے پوچھے، میں بتاتا ہوں اسے کہ پیر رومی کیا فرماتے ہیں کہ یک زمانہ زیارت کرے تو حضور فقیہ اعظم کی زیارت یاد آتی ہے، اور میرے آقا کا فرمان ہے اذا لو ذکر اللہ، اللہ کے ولی وہ ہیں جنہیں دیکھو تو دل میں اللہ کی یاد آ جاتی ہے۔ پیر رومی نے فرمایا پیر کامل صورت ذل الہ، اسی خوش نصیب ہاں اللہ نے سانو او آستانہ عطا فرمایا ہے الحمدللہ، جتھے علم شریعت بھی ہے تو علم طریقت بھی ہے، یعنی دید پیر دید کبریا۔ ایک حدیث پاک عرض کرنی کہ سلطان صاحب دی بارگاہ حاضری توجہ نہ اچھی کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، میں عرض کرنا توجہ فرمانا۔ نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ نے ارشاد فرمایا، پہلی امت ایک بندہ چلیا اپنے بھائی دی زیارت واسطے، اے زیارت دے لفظ حدیث پاک دے لفظ، اللہ نے راستے سے فرشتہ کھڑا کر دیتا،
یہ جدو گزرے یہ کول پوچھی بھی تو کیوں چلے اللہ نو پتہ نہیں سی بھی یہ کیوں چلے پھر اللہ نے وہ راستے فرشتہ کیوں کھڑا کیتا اصل حقیقت دے رب آپ جانے پر جڑی گل سمجھ آتی ہے کہ جڑے اللہ والیاں دے ولے سفر کرتے ہیں رب انہاں دی خادمیت واسطے فرشتیاں مقرر کر دیتے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فرشتہ راستے اندر ہو دے انسانی شکل اندر رہو دے راستے تے کھڑا ہو گیا جب وہ گزریا وہ فرشتے نے جڑا انسانی شکل اندر کھڑا ہے انہیں فرمایا بھی اللہ دے بندے کتھے جا رہے ہیں انہیں کہا فلاں شہر یا پنڈ جا رہے ہو کیوں جا رہے ہیں انہیں کہا میرا اتھے ایک بیلی ہے دوست ہے نیک آدمی ہے اللہ والا ہے میں وہ دی زیارت واسطے جا رہا ہوں معلوم ہو گیا ہو نیکاں دی زیارت واسطے سفر کرنا ہو نیکاں دی زیارت واسطے جانا ہو ان نواں کم نہیں ایمان والیاں دا پرانا طریقہ چلا آ رہا ہے نیک لوگوں دی زیارت کرنا ہو ایمان والیاں دا پرانا طریقہ چلا آ رہا ہے پر زیارت ہوئے اتھے جا کے کتیاں دا میلہ نہ دیکھنا ہوئے اتھے جا کے دنیا داری دے بے حیائی دے کم نہ ہو فقی اعظم دے آستانے دے آتنو قدم قدم کے سنت مصطفیٰ دا سبق دے اچھی کہہ دو ذرا حضرت پیر باؤ رحمت اللہ نے ہوئی گل فرمائی ہے آپ فرما دینے اے تن میرا مرشد والا پڑے بے مرشدے دی گل نہیں مرشد کامل دی سیارت کرو مرشد کامل دے آستانے دے حاضر ہو مرشد والا پڑے گا اے تن میرا اے میں مرشد اتنا دکھیا
जैसा बोलेगा मुर्शिद वाला, हाथ चुक के झंडा बना के लहरा के मुर्शिद का दीदार करके पढ़। मुर्शिद का दीदार, कोई ज़बान बंद न रहे। मुर्शिद का लख करोड़ हजार सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो फरिश्ते ने कहा मैं ज़ियारत लिए चलिया। उन्हें कहा भी ज़ियारत क्यों करन चलिया? उन्हें कहा मैनू उहदे नाल अल्लाह वास्ते प्यार है, अल्लाह वास्ते उहदे नाल प्यार है। फरिश्ते ने फरमाया मैं फरिश्ता इंसानी शक्ल विच खड़ा, अल्लाह ने मेरी ड्यूटी लाई है, मैं तेनों बुशारत देवां कि अल्लाह फरमांदा है जिवें तू मेरे बंदे नाल प्यार करना है ना, उवें अल्लाह तेरे नाल प्यार करना है। जिवें तू अल्लाह दे बंदे नाल प्यार करना है, इवें अल्लाह तेरे नाल प्यार करता है। अल्हम्दुलिल्लाह असी खुश नसीब हाँ, अल्लाह ने सानू अपनी औलिया दा आस्ताना फकीह आज़म दा सानू प्यार अता फरमाया है। अल्लाह जान नशीने सैयदी फकीह आज़म, जान नशीने सैयदी फकीह आज़म नू उम्र खजरी अता फरमाए, इस आस्ताना आलिया नू ता क़याम क़यामत आबाद शाद रखे।